نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس پر اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، آج سورہ بقرہ کی ابتدا ہے. الف لام میم، ان کو اور ان جیسے اور حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ کر کے پڑھنے والے حروف. معنی سے کٹے ہوئے حروف، اور ایسے حروف جن کے معنی کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں. اگر ان کے معنی جاننا ضروری ہوتا تو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھتے کہ ان کے معنی کیا ہیں. اور اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ صحابہ اکرام کے لیے یہ کوئی ایسی انوکھی اور نئی بات نہیں تھی جس کو پوچھنا ضروری ہوتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان آیات میں سے جن کو قرآن کریم نے متشابہات فرمایا ہے، جن کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں، اور ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، یہ الفاظ راز کے طور پر دیے گئے ہوں یا کوڈ ورڈ کے طور پر دیے گئے ہوں، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں سے کچھ بھی منقول نہیں ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حروف آیات متشابہات میں سے ہیں، جن کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر کتاب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور حروف مقطعات قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں. تو تمام مفسرین نے اپنے اپنے علم اور فضل کے مطابق ان حروف کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہے. اسلام کی بنیاد ان ابدی اصولوں پر رکھی گئی ہے جسے انسان کی عقل سلیم تسلیم کرتی ہے. قرآن مجید کے دلائل اس قدر مضبوط ہیں کہ ان میں شک اور شبہ، نفسیاتی الجھنوں اور قلب کی بے چینیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ عقل اس کو یقینی طور پر قبول کرتی ہے. جس کتاب میں شک و شبہ نہ ہو وہی اللہ کی کتاب ہے. لہذا قرآن کریم ہر طرح کے شک و شبہ، قلبی اضطراب اور نفسیاتی الجھنوں سے پاک ہے. پورا قرآن حکیم پڑھنے کے بعد اس میں کوئی بات ایسی نہیں ملے گی جس میں شک و شبہ یا تردد کی گنجائش ہو. اگر ذرا غور کیا جائے تو اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان جو بھی علم اور معلومات حاصل کرتا ہے
عام طور پر اس کی بنیاد مشاہدے پر ہوتی ہے۔ وہ جس طرح کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کو اسی طرح بیان کر دیتا ہے۔ اس کا علم، معلومات اور مشاہدہ تبدیل ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے اصول بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے تقریباً 2000 سال تک انسان کی معلومات یہ تھی کہ زمین ساکن ہے اور آسمان، چاند، سورج اور ستارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن محض ایک دوربین کی ایجاد نے انسان کے سوچے ہوئے اس 2000 سال کے فلسفہ کو الٹ کر رکھ دیا، اور انسان نے معلوم کر لیا کہ زمین تو خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو بعض حضرات نے تو اس فلسفے کو اپنی علمی کتابوں تک میں داخل کر کے قرآن مجید کے حوالے سے آسمان، چاند اور سورج کو بھی زمین کے گرد گھما دیا، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس علم کی بنیاد مشاہدے پر ہوگی وہ اصول کبھی ابدی اصول نہیں کہلا سکتے، کیونکہ جیسے ہی انسان کا مشاہدہ تبدیل ہوگا اصول بھی بدل جائیں گے۔ لیکن اللہ نے جس طرح جس اصول کو بیان فرما دیا، چونکہ اس کی بنیاد مشاہدے پر نہیں اور وہ اصول اس علیم و خبیر ذات کی طرف سے ہیں جس نے انسانی عقلوں کو پیدا کیا ہے، تو اس میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا کلام قرآن مجید سچائیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ حالات اور مشاہدے کی تبدیلی سے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا لا ریب سے کر کے اہل ایمان کو اور ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ وہ کتاب ہدایت جس کو تم شروع کر رہے ہو اس کی بنیاد یقین پر ہے، شک پر نہیں ہے۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔